برطانوی حکومت کے خلاف لکھنے پر جسٹس ڈاور نے کانگریس کے انتہا پسند گروپ کے رہنما بال گنگا دھر تلک کو سزا دی تو حکومت نے جسٹس ڈاور کو سر کا خطاب دیا۔ بمبئی بار ایسوسی ایشن نے خطاب ملنے پر ان کے اعزاز میں ایک عشائیے کا اہتمام کیا، لیکن جب اس کا سرکولر بھائی کے پاس پہنچا تو ہر چند بھائی کانگریس کے معتدل مزاج گروپ سے تعلق رکھتے تھے، مگر انہوں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا اور اس پر لکھ دیا، بار ایسوسی ایشن کو شرم آنی چاہیے کہ اس نے ایک ایسے شخص کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا ہے جس نے حکومت کی خوشنودی کے لیے ایک قومی رہنما کو سزا دی اور صلے میں سر کا خطاب پایا۔ جسٹس ڈاور کو یہ بات انتہائی ناگوار لگی اور انہوں نے بھائی کو چیمبر میں طلب کر لیا۔ مسٹر جنا، میں آپ سے عدالت میں کس طرح پیش آتا ہوں؟ بہت اچھی طرح مسٹر جسٹس ڈاور۔ آپ کو مجھ سے کوئی ذاتی شکایت ہے؟ Not at all۔ اگر میں آپ سے اچھی طرح پیش آتا ہوں اور آپ کو کوئی شکایت بھی نہیں ہے تو پھر وہ سرکولر پر نوٹ کیوں لکھا؟ اس لیے کہ میں اسے سچ سمجھتا ہوں۔ آپ کے کورٹ میں جس طرح اس کیس کی ہیئرنگ ہوئی ہے it is not satisfactory for me۔ لسن مسٹر جنا، مسٹر تلک تو کانگریس میں آپ کے مخالف گروپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ مخالف کیا؟ اگر آپ میرے دشمن کو بھی غلط سزا دیتے میں پروٹیسٹ کرتا۔ اس کی وجہ؟ اصول۔ I always do everything on the principles of morality۔ آپ جا سکتے ہیں۔ Thank you۔ فاطمہ، جسٹس ڈاور کے بارے میں جناح صاحب کی اوپینین نے تو ایک ہلچل مچا دی ہے۔ ایکچولی بھائی مورل ویلیوز پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے۔ دیٹ از وائی ہی سچ اے سکسیسفل بیرسٹر۔ آئیڈیلی تو تمہیں بھی لائر ہونا چاہیے، آخر تم ان کی بہن ہو۔ ارے نہیں بھائی، مجھے تو وکالت سے بالکل دلچسپی نہیں۔ ہاں، اور تم ان کی طرح ذہین بھی تو نہیں ہو نا۔ ہاں، جناح صاحب تو واقعی بہت بریلینٹ ہے۔ ارے امی، میں تو مذاق کر رہی تھی، ذہین تو یہ بھی بہت ہے۔ دیٹ از وائی آئی ایم سیئنگ اسے لائر ہونا چاہیے۔ تم کسی اچھے لاء کالج میں ایڈمیشن کیوں نہیں لے لیتی؟ اچھا، میں تو لاء کالج میں ایڈمیشن لے لوں اور تم اسٹڈیز چھوڑ رہی ہو۔ اسٹڈیز میں کہاں چھوڑ رہی ہوں؟ ارے تمہاری شادی کی ڈیٹ فکس نہیں ہوگی؟ نہیں، ڈیٹ فکس نہیں ہوئی، لیکن سفیر کے گھر والے بہت جلدی کر رہے ہیں۔ حالانکہ میں ان سے کہہ رہی ہوں کہ اسے تعلیم مکمل کرنے دیں۔ کیوں کروں، آخر میری سکی بہن کا بیٹا ہے۔ السلام علیکم۔ لو، سفیر بھی آ گیا۔ Think of the devil and the devil is here. Thanks for the compliment. ارے یہ آج آپ دو اخبار کون سے لے آئے؟ یہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا اخبار الہلال، یہ کلکتہ سے شائع ہوا ہے، اور یہ مولانا ظفر علی خان کا اخبار ہے زمیندار، یہ لاہور سے نکلا ہے۔ سر دکھائیے۔ دیکھیں۔ چلو بیٹھو۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ بہت اچھے ہیں، اور دونوں ہی تحریک آزادی کی بھرپور ترجمانی کرتے ہیں۔ یہ جناح صاحب کے بارے میں کیا خبر ہے؟ یہ وہی جسٹس ڈاور والی خبر ہے۔ بھائی جناح صاحب نے تو لوگوں کے دل جیت لیے۔ واقعی جناح صاحب کو تو لوگوں کے دل جیتنے کا ہنر آتا ہے۔ یہ ہنر تو سفیر کو بھی آتا ہے۔ ارے کہاں آتا ہے، اگر آتا ہوتا تو اب تک تاریخ طے نہ ہو گئی ہوتی۔ 12 کو بھائی نے پہلی بار مسلم لیگ کونسل کے اجلاس میں خصوصی دعوت پر شرکت کی اور مسلم لیگ کے نصب العین میں رد و بدل اور اس کو نئے سرے سے مرتب کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ آئینی طریقوں سے موجودہ انتظامی ڈھانچے میں مناسب اصلاحات کے ذریعے ہندوستان میں موضوع حکومت خود اختیاری یعنی سیلف گورنمنٹ کے نظام کا قیام اور اس سلسلے میں دیگر اقوام اور مسلمانوں کے درمیان قومی اتحاد کی روح کو فروغ دینا۔ جناب صدر، ہم آپ کے اجازت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ موضوع حکومت خود اختیاری پر مجھے اعتراض ہے، کیونکہ یہ فقرہ بے معنی ہے۔ اس سے عوام کو یہ تاثر مل سکتا ہے کہ ہندوستان نو آبادیاتی نظام کے طرز پر حکومت خود اختیاری کا طالب۔
پریزیڈنٹ، اس پوائنٹ پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کلونیل طرز پر سیلف گورنمنٹ انڈیا کے لیے ناممکن ہے. انڈیا کے پرابلمز ان ممالک سے بالکل مختلف ہیں جہاں کلونیل طرز پر سیلف گورنمنٹ قائم ہے. میں مسٹر مظہر الحق سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے لیے موضوع حکومت خود اختیاری کا فکرہ کس طرح بےمانی ہے؟ اگر یہ انگلش لینگویج کا مزاج جانتے ہیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ سیلف گورنمنٹ کے معنی عوام کی حکومت عوام کے ذریعے ہیں، اور اس کا صحرا مسلم لیگ کے سر ہوگا کہ اس نے ایسا نص پلین پیش کیا جسے کانگریس بھی بہت جلد اڈاپٹ کر لے گی. مگر میرے خیال میں ابھی حکومت خود اختیاری کا وقت نہیں آیا ہے. آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں کل صبح ہی خود مختاری مل جائے. یہ نصب لین تو ایک آئیڈیل ہے جو قوم کے سامنے رہنا چاہیے، چاہے وہ 1 سینچری میں حاصل ہو. میں مسٹر محمد علی جناح کے خیالات سے مکمل اتفاق کرتے ہوئے اس قرارداد کی بھرپور حمایت کرتا ہوں. اور آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اسے منظور کریں. آپ کو منظور ہے؟ منظور ہے؟ منظور ہے؟ مجھے خوشی ہے آج کے اجلاس میں یہ قرارداد متفقہ طور پر منظور ہوئی. وسنت جی، میرا خیال ہے یہ تصویر ادھر دیوار پہ لگا دو. یہ کیا خیال ہے ادھر نہ لگا دوں صاحب؟ بھائی تم اپنے مشورے مسٹر جناح کے لیے سنبھال کے رکھو. اس وقت تو وہ کرو جو میں تم سے کہہ رہا ہوں. اچھا صاحب. ویسے تصویروں کے بارے میں آپ کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے. بس ایک یہی شوق ہے ہمارا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہو رہا ہے؟ بھائی دیکھیے آپ کیسی اچھی اچھی تصویریں لائے ہیں. تم نے مسٹر عمر سبانی کا گھر نہیں دیکھا، بالکل آرٹ گیلری لگتا ہے. پھر تو میں ضرور دیکھوں گی. موسٹ ویلکم. آپ کا اپنا گھر ہے. صاحب اس تصویر کے لیے میں نے کہا تھا کہ یہ ادھر نہیں ادھر زیادہ اچھی لگے گی، پر صاحب ٹھیک ہے مشورہ تمہارا بھی برا نہیں ہے، لیکن مسٹر سبانی پینٹنگز کے بارے میں تم سے اور مجھ سے بھی بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب، آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے. پینٹنگز کی باتیں چھوڑو، چائے پلاؤ. آئیے مسٹر سبانی. پلیز. لگتا ہے بہت تھک گئے ہیں آپ. مصروف بھی تو بہت رہتے ہیں. ہاں کبھی کبھی ٹائرڈنس ہو جاتی ہے. مصروفیت کے باعث آپ کی صحت بہت متاثر ہوئی ہے. بزی ہونا اچھی بات ہے، بس پرپسفل ہونا چاہیے. لیکن میرے خیال میں آپ کو چینج آف کلائمیٹ کی سخت ضرورت ہے. ابھی تو بہت امپورٹنٹ ایشوز ہیں، سب سے زیادہ امپورٹنٹ مسلم وقف بل. لیکن بھائی ایک وعدہ کریں. کہ وعدہ؟ کیسا وعدہ؟ یہی کہ وقت ملتے ہی آپ چینج آف کلائمیٹ کے لیے ضرور جائیں گے. بالکل بالکل. اچھا ٹائم ملے گا تو میں ضرور سوچوں گا. تھینک یو بھائی. بھائی نے جو مسلم وقف بل پیش کیا تھا وہ مسودہ قانون ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ کونسل سے ان کی رکنیت کی میعاد ختم ہو گئی. وائس رائے لارڈ ہارڈنگ نے وقف بل کی تکمیل کی غرض سے ان کو مزید 3 سال کے لیے امپیریل کونسل کا رکن نامزد کیا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ انتخابات کے نتیجے میں بھی بھائی ہی کونسل کے رکن بنیں گے. حالانکہ بھائی کو وائس رائے نے نامزد کیا تھا، مگر کونسل کے آئندہ اجلاس میں بھائی نے مسلم وقف بل اور مسودہ ضابطۂ فوجداری کے حوالے سے وائس رائے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی. سر، گورنمنٹ پر کرٹیسائز کرنا میرا حق ہے. گورنمنٹ پر صاف اور سچی تنقید کرنا میرا عقیدہ ہے. However, I do believe کہ ہر ایجوکیٹڈ شخص کا فرض ہے کہ جب گورنمنٹ کوئی صحیح سٹیپ لے اسے کوآپریٹ کیا جائے.
शुक्रिया। आप कुछ और तो कहना नहीं चाहते? यस एक्सेलेंसी, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम वक्फ बिल पर सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट जल्द से जल्द अडॉप्ट की जाए। इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट कि मुसलमानों पर मोहम्मदन लॉज नाफिज करें और इसमें डिले ना करें, क्योंकि इस प्रॉब्लम ने मुसलमानों को बरसों से परेशान कर रखा है एंड दे आर इन अ स्टेट ऑफ मेंटल एगनी।